اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج میرا موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت اور فتنہ قادیانیت۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف ادوار میں انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر ختم ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری پیغمبر، آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی تشریع، غیر تشریع، ذلی، بروزی، کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام پہ اترنے والی پاک کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب، حضور علیہ السلام کی شریعت آخری شریعت، حضور علیہ السلام کی امت آخری امت، حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ دنیا میں کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی ایسی بات نہیں جس کا حل قرآن مجید یا احادیث نبوی میں موجود نہ ہو۔ پوری امت مسلمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، قرآن و سنت سے، صحابہ کرام سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، مفسرین نے، متکلمین نے، محدثین نے اپنی کتابوں میں، رسائل میں لکھا ہے، اور وہ پوری امت مسلمہ اس پہ متفق ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں، اور اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، رسالت کا دعویٰ کرے، وہ واجب القتل ہے، زندیق ہے، مرتد ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن مجید کی 100 آیات اور حضور علیہ السلام کی 210 احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ تمام صحابہ کرام کا اس پہ اجماع ہے، پوری امت مسلمہ کا اس پہ اجماع ہے۔ کسی بھی مفسر نے، محدث نے، تابعی نے، تبع تابعی نے، کسی نے بھی اس میں کوئی شک و شبہ کی بھی گنجائش نہیں۔ کسی نے بھی یہ نہیں لکھا، نہ کسی نے کہا کہ نبوت جاری ہے۔ نبوت حضور نبی کریم علیہ السلام پہ آ کے ختم ہو گئی۔ بدقسمتی سے بے شمار لوگوں کو نبوت کا دعویٰ کرنے کا شوق چرایا، اور یہ سلسلہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں شروع ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں ایک شخص اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور نبی علیہ السلام نے اپنے حکم سے اپنے بہت ہی پیارے صحابی فیروز دہلوی کے ذریعے اسے قتل کروایا۔ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے دور مبارک میں ایک بدبخت مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کا نام کذاب، مسلمہ کذاب رکھا اور کہا یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ پھر اس مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک میں نبی علیہ السلام کے رحلت مبارک کے بعد ایک لشکر بھیجا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، جس نے مسلمہ کذاب کو یمامہ کے میدان میں قتل کیا۔ اور یہ لشکر جو تھا یہ 10,000 صحابہ کرام پہ مشتمل تھا، اور ادھر مسلمہ کذاب کی بہت بڑی فوج تھی۔ اس لشکر میں بدری صحابہ بھی شامل تھے، اور اس میں مسلمانوں کا بے شک بہت نقصان ہوا، بہت زیادہ حفاظ کرام شہید ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے یہ طے بات کر لی تھی کہ کسی صورت میں بھی جھوٹا مدعی نبوت وہ کبھی بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح مختلف ادوار میں بے شمار لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ بڑے بڑے بہروپیے آئے جنہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، اور بڑا بڑا انہوں نے چلاکیوں کے ساتھ، اپنی تعویلوں کے ساتھ، اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو مرتد کیا۔
یہ سلسلہ جو اسود عنسی سے مسلمہ کذاب سے شروع ہوا تھا، یہ مسلمہ کذاب سے چلتا ہوا مسلمہ پنجاب تک پہنچا۔ ہمارے دور میں آج جو لوگ اپنے آپ کو قادیانی کہتے ہیں، احمدی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں، یہ لوگ مرزا غلام احمد قادیانی جو جھوٹا مدعی نبوت تھا قادیان میں، جس نے دعوی نبوت کیا تھا، دعوی رسالت کیا تھا، یہ شخص اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کی تعلیمات یہ ہیں، وہ کہتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جاری ہے۔ اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، بلکہ یہاں تک کہ اس نے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ میں یہ کہا کہ وہ خود محمد رسول اللہ ہے۔ پھر اس نے نام نہاد یہ کہتا تھا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے۔ انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا ایک الگ قرآن بنایا، اس میں اس کی تمام تر جو الہامات ہیں، اس کی وحیاں جو ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس نے قرآن مجید میں تحریفات بھی کی۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی اصل آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کی نقل اتارتے ہوئے اپنی نام نہاد کہا کہ یہ مجھ پہ وحی اتری، اور قادیانیوں کا جو قرآن تذکرہ ہے یہ اس میں موجود ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اس پہ نعوذ باللہ اس پہ وحی اتری ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قَرِيبًا مِنَ الْقَادِيَانِ، یعنی اے مرزا قادیانی ہم نے قرآن مجید کو قادیان کے قریب نازل کیا۔ اس طرح اس نے قرآن مجید میں تحریف کی، اپنی بیوی کو ام المومنین کا درجہ دیا، اپنے دوستوں کو صحابہ کا درجہ دیا، اپنے اترنے والی نام نہاد جو وحی تھی اس کو قرآن مجید کا درجہ دیا، خود کو محمد رسول اللہ کہا، رسول کہا، نبی کہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے شہر کو قادیان کو مکہ سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد آنے والے ان کے جو نام نہاد خلیفے تھے انہوں نے ربوہ کو مدینہ کہا۔ یعنی یہ ساری باتیں ایک مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت تھیں، لیکن چونکہ یہ سارا کچھ انگریز کے سائے تلے ہوتا رہا اور انگریزوں کی پوری سرپرستی اور ان کو چھتری ان کو حاصل تھی انگریز سلطنت کی، تو لہٰذا یہ فتنہ وہاں پہ پھلتا رہا، پھولتا رہا۔ اور اس کے بعد جب پاکستان 1947 میں بنا، انہوں نے یہاں بھی بڑے پرپرزے نکالے اور پاکستان پہ قابض ہونے کی کوشش کی۔ اور آج کل ان کا جو سب سے زیادہ جو ان کی اسلام اور پاکستان کے خلاف جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ربوہ میں، یعنی جسے آج کل چناب نگر سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ ہیں۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ان کے عقائد اور یہ کھلم کھلا پاکستان میں مرزا غلام احمد قادیانی کو بحیثیت نبی بنا کے پیش کر رہے ہیں اور ہمارے قرآن مجید میں تحریفات کر رہے ہیں، ہماری احادیث کو تعویل کی کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، تو اس پہ بہت بڑی تحریک چلی 1953 کی تحریک ختم نبوت، اور اس میں بے شمار مسلمان شہید ہوئے، لیکن نتیجہ حاصل نہ ہو سکا۔ حکمرانوں مطالبہ یہی تھا کہ قادیانیوں کو قانون اور آئین کا پابند بناتے ہوئے ان کو کہا جائے کہ وہ مسلمانوں کی دل آزاری نہ کریں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی اور رسول بنا کر جو لٹریچر اور پمفلٹ تقسیم کرتے ہیں اس پہ پابندی لگائی جائے۔ چنانچہ 1974 میں پھر دوبارہ ایک تحریک چلی، جس کے نتیجے میں ملک کی منتخب قومی اسمبلی نے، اس وقت جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے وہاں پہ 13 دن قادیانی خلیفہ مرزا ناصر پہ جرا ہوئی، اس پہ سوالات جوابات ہوئے، اور مرزا ناصر نے قومی اسمبلی میں سب کے سامنے یہ اعتراف کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ہم اس کو محمد رسول اللہ مانتے ہیں، اور ہمارے نزدیک تمام مسلمان جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ کافر اور دار اسلام سے خارج ہیں۔ چنانچہ یہ 13 دن کی جرا کے بعد ملک کی منتخب قومی اسمبلی نے قادیانیوں کو متفقہ طور پر غیر مسلم اقلیت قرار دیا، جس کا ذکر آئین میں مستقل طور پہ موجود ہے۔ اس کے بعد قادیانی غیر مسلم اقلیت و قرار پا گئے، لیکن وہ اسی طرح اپنی ایکٹیویٹیز، اپنے رسالوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں مرزا غلام احمد قادیانی کو محمد رسول اللہ بھی کہتے رہے، مرزے کی بیوی کو ام المومنین کہتے، مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہتے، مرزے کی پہ اترنے والی وحیوں کو قرآن مجید کا درجہ دیتے۔ تو یہ ساری باتیں ناقابل برداشت تھیں۔ پھر اس کے بعد 1984 میں
مطالبہ کیا گیا حکومت پاکستان سے کہ قادیانیوں کو شاعر اسلامی جو مسلمانوں کے شاعر ہیں ان کو استعمال کرنے سے روکا جائے۔ چنانچہ قانون سازی ہوئی اور قادیانیوں کو تعزیرات پاکستان کی دفعہ 298C کے تحت روک دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے شاعر اسلامی استعمال نہیں کر سکتے، اور اگر وہ مسلمانوں کے شاعر اسلامی استعمال کریں گے تو وہ سزا کے مستحق ہوں گے۔ جب قادیانیوں نے ایک نبی نیا بنا لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو جب وہ نبی اور رسول کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو اپنے شاعر بھی خود بنا لینے چاہیے تھی، اپنے مسلمانوں کے شاعر ان کو استعمال قانونی اور اخلاقی طور پہ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے۔ قادیانیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اسلام کا نام لے کر کفر پھیلاتے ہیں، اسلام کا نام لے کر کفر پھیلاتے ہیں۔ اس طرح ان کو یہ قانون سازی کر کے ان کو روکا گیا۔ اس کے بعد قادیانی سپریم کورٹ میں گئے اور کہا کہ صاحب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، لہٰذا ہمیں یہ جو قانون سازی ہمارے خلاف ہوئی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ سپریم کورٹ کے 5 ججوں کا فل بینچ بیٹھا جس نے دونوں اطراف سے، یعنی مسلمانوں کی طرف سے بھی اور قادیانیوں کی طرف سے بھی پورے دلائل سنے، ایک ایک ان کی بات سنی، کتابیں چیک کی، اور اس کے بعد جج حضرات نے جو ظہیر الدین بنام سرکار کے نام سے ایک فیصلہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کا ہے، اس فیصلے میں سپریم کورٹ کے ججوں نے قادیانیوں سے کہا کہ آپ کی کتابوں میں تو لکھا ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں خود محمد رسول اللہ ہوں جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ قادیان میں آیا، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حد توہین کی، کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 3000 معجزے ہیں اور میرے 10 لاکھ معجزے ہیں۔ پھر کہا نعوذ باللہ کہ میں پہلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رات کا چاند ہے، اور مرزا قادیانی نے کہا کہ وہ نعوذ باللہ 14ویں رات کا چاند ہے۔ اس طرح اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کی توہین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی، کہا کہ میں چونکہ نبی آ گیا ہوں اور میرے آنے سے شریعت محمدیہ ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ہم نے قادیانیوں کے تمام عقائد ان کے دیکھے ہیں، ان کی کتابوں کو ملاحظہ کیا ہے، ہم نے پڑھا ہے، اور جو مٹیریل ہم تک پہنچا ہے قادیانیوں کی کتابوں سے، اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہر قادیانی اپنے عقائد کے لحاظ سے سلمان رشدی ہے۔ اور آپ سب حضرات، معزز خواتین و حضرات، جانتے ہیں کہ سلمان رشدی وہ بدبخت ہے برطانیہ میں جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ایک بڑی دل آزار اور بڑی گستاخانہ کتاب دی اسٹینک ورسز لکھی تھی، جس کے نتیجے میں دنیا بھر کے مسلمانوں میں اس طرح پایا جاتا ہے، اور پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ اور سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے متعلق کہا کہ یہ لوگ جو ان کے خطرناک عقائد ہیں، یہ ہر قادیانی خواہ بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، یہ اپنے عقائد کے لحاظ سے جو یہ توہینیں کرتے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، اس لحاظ سے یہ تمام لوگ جو ہیں وہ سلمان رشدی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارا قادیانیوں سے چھوٹا سا، بالکل معصوم سا، سادہ سا ایک مطالبہ ہے کہ آپ کے خلاف پاکستان کی قومی اسمبلی نے اور تعزیرات قانون سازی جو ہو چکی ہے، اور تعزیرات پاکستان میں جو آپ کی حیثیت متعین ہو چکی ہے، سپریم کورٹ نے جو آپ کے متعلق کہا ہے، آپ صرف اور صرف قانون اور آئین کا احترام کریں۔ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں، ہم پرامن لوگ ہیں اور ہم امن کو ترجیح دیتے ہیں، اور کسی قسم کی ہماری طرف سے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہوتی جس سے پتہ چلے کہ نعوذ باللہ ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال قادیانی پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مرزے کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین کہتے ہیں، مرزے کے دوستوں کو صحابہ کہتے ہیں، مرزے کی بیٹی کو سیدۃ النساء کہتے ہیں، مرزے کی باتوں کو احادیث کہتے ہیں، اس پہ اترنے والی وحیوں کو قرآن مجید کا درجہ دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ناقابل برداشت ہیں۔ قادیانیوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف جو سپریم کورٹ نے، قومی اسمبلی نے اور قانون نے جو کچھ ان کو کہا ہے، وہ آئین اور قانون کے پابند رہیں اور اپنے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ایکٹیویٹیز جاری رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہیں وہ قادیانی، اور قادیانیوں کا ایک ہی مشن ہے کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان میں
لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کریں جس سے وہ بیرونی ممالک کو یہ تاثر دے سکیں کہ پاکستان میں ہماری جانیں محفوظ نہیں ہیں، ہمیں اپنے عقائد پہ عمل کرنے نہیں دیا جاتا، جس پہ ہوتا کیا ہے کہ بیرونی دنیا جو ہے وہ قادیانی کی حمایت پہ اتر آتی ہے۔ حالانکہ مسئلہ صرف سمپل سا یہ ہے کہ قادیانی اپنے عقائد پہ عمل کریں، لیکن یہ نہ کریں کہ دوسروں کے عقائد پہ وہ طنز کریں اور اس پہ تمسخر اڑائیں۔ یہ کہاں کا اصول ہے کہ کوئی شخص جس کی نہ عقل ہے نہ شکل ہے، جس کی نہ سیرت ہے نہ صورت ہے، وہ آدمی کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور مجھ پہ قرآن دوبارہ نازل ہوا ہے؟ یہ تو دنیا کا کوئی قانون بھی اخلاقیات کے تحت ہی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ وہ باتیں ہیں جو قادیانیت کو آشکار کرتی ہیں، جو قادیانیت کے خلاف لوگوں میں جو نفرت ہے، وہ یہی بات ہے کہ ان کے عقائد، اب قادیانی کیا کرتے ہیں، وہ یہی عقائد اپنے اخبارات میں، رسائل میں، کتابوں میں، پمفلٹ کی صورت میں، اسٹیشنوں پہ اور مسلمانوں کے گھروں میں رات کی تاریکیوں میں پھینک جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں اشتعال پیدا ہو اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو۔ لیکن ہماری طرف سے قادیانی جو ہیں باوجود اپنی پوری کوشش کے وہ مسلمانوں کو مشتعل نہیں کر سکتے، اور نہ ہم حالات خراب کرنے کے حق میں ہیں۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قادیانیوں کو آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کا پابند کیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔